کاش دہلیز محمد پہ بچھونا ہوتا، کتنا بے مثل میرا جاگنا سونا ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماہ ربیع الاول شریف بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ الحمدللہ اس میں خوب اعمال کر رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم نے الحمدللہ یہ عہد کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ اس ربیع الاول میں اپنے اعمال کا محاسبہ بھی کریں گے اور سیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو۔ تو ناظرین کرام، الحمدللہ پچھلے دن پہلی ربیع الاول کو ہم نے یومیہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح کی نماز کے بعد کیا معمولات تھے۔ آج پیارے کریم آقا علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ کا ذکر کریں گے، ان اعمال کا ذکر کریں گے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق مسلم کا ذکر کیا، یعنی کہ مسلمانوں کے حقوق کا ذکر کیا۔ اور پیارے کریم آقا علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ کے راوی جو نقل کرتے ہیں، قربان جائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا جو ہے وہ محفوظ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے حق المسلم علی المسلم خمس، کہ مسلمانوں پر 5 حقوق ہیں۔ اس حدیث ایک اور حدیث مبارکہ جس میں ست کے الفاظ بھی موجود ہیں کہ مسلمان پر 6 حقوق کا ذکر بھی ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حقوق کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس سے ملنا ہو، جب بھی کسی مسلمان سے ملو تو اسے سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جب سے یہ وبا پھیلی ہے تو مصافحہ تو مشکل ہو چکا ہے، لیکن کم سے کم سلام بھی پورا کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں السلام علیکم، بعض لوگ کہتے ہیں السلام علیکم، پورا السلام علیکم۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ جس میں فرمایا کہ 10,000 نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں جو ہے ایک سلام کرنے سے تمہیں مل جاتی ہیں۔ تو یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے ایک اعلان بھی ہوتا ہے کہ تمہیں میری ذات سے سلامتی ہی ملے گی، اس کے علاوہ کوئی تمہیں تکلیف نہیں پہنچے گی۔ تو وہ جواباً بھی یہی کہتا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا حق فرمایا کہ جب وہ تمہیں کوئی دعوت دے تو تم اس کی دعوت کو قبول کرو۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمان کی دعوت کو قبول کرے اگر کوئی عذر شرعی نہ ہو۔ اگر عذر شرعی ہو تو دعوت کے قبول کر لے، اس کے بعد اپنے شرعی عذر کا اظہار کر لے۔ نمبر 3 فرمایا کہ جب تم سے کوئی خیر خواہی چاہے، جب تم سے کوئی یہ چاہے کہ تم اس کی مدد کرو، تم حتی الامکان اس کی مدد کرنے کی کوشش کرو۔ یہ مسلمان پر حقوق ہے، مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ جب تم سے کوئی بھلائی چاہے، خیر کی امید چاہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اسے حتی الامکان کوشش کر کے اس کی امید کو پورا کرو۔ نمبر 4 ذکر کیا کہ سبحان اللہ کہ چھینک آئے تو جواباً یرحمک اللہ، یعنی کہ جب جس کے چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے، تو جواباً جو سننے والا ہے تو اسے یرحمک اللہ کہے، وہ کہتا ہے الحمدللہ چھینک والا، یعنی اللہ تیرا شکر ہے کہ کتنے سیکنڈ کے لیے انسان کی جو ہے وہ سانسیں رک جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ جواباً یرحمک اللہ جب کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک تجھ پر رحم کرے۔ اس پر ایک واقعہ ہے، کبھی سناؤں گا۔ نمبر 5 ذکر فرمایا کہ جب کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو۔ کوئی بھی مسلمان ہے، ہمارے اعزاء قارب بھی ہم کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کی نہیں کرتے۔ فرمایا جب کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اس کی بیمار پرسی کرو۔ اس سے کیا ہوتا ہے، بیمار کو ایک حوصلہ ملتا ہے۔ یقین جائیے کہ پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ایک نیو مسلم ہے، کافی عرصے کے بعد مجھے ملے اور مجھے معلوم ہے کہ وہ مسلمان ہوئے تھے، ملتے رہتے تھے۔ تو میں نے کہا برادر ہاؤ آر یو، میں نے کہا کیا حال ہے، خیریت سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کو دل اتنا خوش ہوا، اس نے کہا تھینک یو ویری مچ فار یو آسکنگ، یعنی کہ آپ کو بہت شکریہ کہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ میں نے اس سے تھوڑی سی باتیں کی،
اس نے کہا کہ جب سے وبا پھیلی ہے میری وائف کا انتقال ہوا ہے اور مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، مجھ سے خیریت دریافت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، تو میں تو ٹینشن میں رہتا ہوں۔ تو اس کو پھر میں نے اپنا نمبر دیا، اس کا نمبر لیا، اور اس کو میں نے کہا کسی چیز کی ضرورت، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ یہ اچھائی بتلانے کے مقصود نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ ہم کسی بیمار کی پرسی کریں، بیمار پرسی کریں، چاہے وہ جاننے والا ہے یا نہیں جاننے والا ہے۔ تو فرمایا کہ چھٹا حق، فرمایا جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے، اس کا جنازہ پڑھے اور جنازے کے ساتھ جائے۔ ہمارے یہاں کون جاتا ہے؟ اس کے محاسبہ کریں۔ دوبارہ میں یہ 6 حق بیان کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو سب سے پہلے سلام کرے، تو سلام کے بعد پھر کلام کرے۔ نمبر 2 فرمایا جب کوئی آپ کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ نمبر 3 جب آپ سے کوئی خیر خواہی چاہے، کوئی امید رکھے اچھائی کی، اور آپ سے کوئی بھلائی چاہے، کسی خیر کی توقع چاہے، تو آپ اس کی امید کو پورا کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ نمبر 4 فرمایا جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہے، اور جواباً جو ہے وہ سننے والا یرحمک اللہ کہے۔ نمبر 5 جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے، اور فرمایا کہ جب کوئی مسلمان انتقال کر جائے تو اس کا جنازہ پڑھے اور اس کے جنازے کے ساتھ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے مسلمان بھائیوں کے اور ہمیں اپنے مسلمانوں کے ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات کرام، دوسری ربیع الاول کے کیا خاص اعمال و وظائف ہیں؟ فرمایا کہ سبحان اللہ، جو شخص سبحان اللہ ربیع الاول شریف کے اندر یہ چاہتا ہے کہ نبی کی محبت اس کے دل کے اندر اور زیادہ ہو جائے، اور زیادہ ہو جائے، تو فرمایا کہ وہ اپنے شب و روز کی زندگی کے اندر اعمال کا محاسبہ کرے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، انہیں ایک دن ایسا ہی محسوس ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو جائیں گے، اور ہم کیسے جدائی کو، مطلب جدائی کا ذکر کا تصور لا کر وہ غمزدہ ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ تم ہرگز مجھ سے جدا نہیں ہوگے، القیامت میں بھی، جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگے۔ فرمایا کہ تم میری اداؤں کو اپناتے رہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم سب اپنا اعمال کا محاسبہ کریں، باوضو رہنے کی کوشش کریں کہ، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کریں کہ اپنی زبان اور ہاتھ سے، دیکھیں کوئی خاص عمل نہیں کر سک رہے تو زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی باتوں کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے، لیکن خاص عمل کا ذکر میں کرنے جا رہا ہوں۔ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ صبح کے وقت میں آپ نے 73 ٹائم پڑھنا ہے، اور شام کے وقت میں آپ نے، اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو 313 بار پڑھ لیں، اور اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم آپ 41 ٹائم شام کے وقت میں پڑھ لیں۔ صبح شام یہ عمل کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس قلب کی دنیا میں اس محبت کا وہ تھوڑا سا حصہ ہمیں ضرور نصیب ہو جائے گا کہ جو صحابہ کو نصیب ہوتا تھا، کہ صحابہ نبی کی محبت کے اندر اس قدر وہ سبحان اللہ کوشش میں ہوتے تھے کہ نبی کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو جائے۔ تو ہمیں اپنے اخلاق کو، اپنے رویوں کو بہتر کرنا ہے، اور اپنے عادات کو بہتر کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے مانگنا ہے، اور روزانہ کے جو اعمال و وظائف ہیں وہ بھی کرتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہگار سیاہکار کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات کریمانہ کو، اعمال کریمانہ کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تیسری ربیع الاول کے کیا خاص اعمال و وظائف ہیں، انشاءاللہ ان کا تذکرہ اگلی نشست میں کریں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔